بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاکسار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب کے ایک نئے سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ یہ سوال ان 10 سوالوں میں سے چوتھا سوال ہے۔ جیسا کہ میں پہلے جوابات میں عرض کر چکا ہوں، ان سوالات میں آپ کو واضح طور پر جہاں مولوی صاحب کے تعصب کی جھلک نظر آتی ہے، وہیں آپ پر مزید واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مولوی کتنا کند ذہن اور دھوکہ باز ہے۔ خدا خوفی تو دور کی بات، یہ صاحب بنیادی خلاقیات سے بھی بالکل عاری ہیں۔ اور یہ میں صرف مولوی صاحب کی طرح خدا نخواستہ الزام برائے الزام نہیں لگا رہا، بلکہ آپ کو اس کی ایک واضح مثال اس مولوی سیالوی کے سوال نمبر 4 کی اس ویڈیو میں نظر آئے گی، جو کہ چند لمحے بعد میں آپ کو انشاءاللہ دکھلاؤں گا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی اور تاریخی حقیقت ہے کہ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر قریباً 33 سال تھی، مگر جیسا کہ آپ مولوی صاحب کی اس ویڈیو کلپ میں ملاحظہ کریں گے کہ یہ مولوی صاحب اتنے بدطینت، بے شرم اور دھوکہ باز ہیں کہ جب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ٹی وی پر لائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی پڑھ دیا ہے اور اسے حدیث تسلیم بھی کر لیا ہے، تو جیسا کہ آپ ان ڈرامہ باز مولوی صاحب کا ایک اور لائیو ڈرامہ دیکھیں گے، انہوں نے وہیں لائیو ٹی وی پر ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جو کہ ایک انسان جس کو مذہبی تاریخ کا تھوڑا بہت بھی علم ہو، وہ باتیں اس بے شرم اور ڈھیٹ مولوی کے منہ پر دے مارے گا۔ مولوی صاحب سے اور تو کچھ بننا پڑی، اور چونکہ اس کو حدیث قرار دے چکے تھے اور مان چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے معانی اس حدیث کو پہنانے شروع کیے جو کہ نہ صرف اس حدیث میں بیان ہی نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت سے دور کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مولوی صاحب نے بظاہر بہت بڑی چالاکی دکھلائی، مگر جیسا کہ آپ دیکھیں گے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی دے ماری۔ مولوی صاحب نے ظاہر ہے یہ تو ماننا نہیں تھا کہ اس حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی، لہٰذا انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ روایات میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی یا 120 سال تھی۔ اس لیے مولوی صاحب کے نزدیک چونکہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال تک اس زمین پر رہے، اس لیے ان کی عمر واقع صلیب کے وقت 33 نہیں بلکہ مولوی صاحب کے نزدیک 120 سال تھی۔ واہ مولوی سیالوی صاحب، آپ تو واقعی بہت بڑے سورما نکلے، مگر شاید آپ بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے نام کی ہی لاج رکھ لیتے۔ آپ کا نام آپ کے والدین نے محمد دین رکھا تھا، اور دین محمد میں جھوٹ بولنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ سیالوی صاحب، واقع صلیب کا ذکر صرف ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مذاہب کی تاریخ میں محفوظ ہے، یعنی یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور اسلام، اور ان تینوں مذاہب کی تاریخ واقع صلیب کی باقی تفصیلات پر بے شک ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہو، مگر ایک بات پر 100% متفق ہے کہ واقع صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ قریباً 33 سال کی عمر کے جوان مرد تھے، نہ کہ 120 سال کے بوڑھے انسان۔ اب ناظرین ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اپنا چوتھا سوال چنگھاڑتے ہوئے یہ مولوی سیالوی صاحب کس طرح آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ وہ لائیو ٹی وی پر کیسے چلاکیاں لگا رہے ہیں اور مجبوراً پھر کلابازیاں کھا رہے ہیں۔ اپنا چوتھا سوال مولوی سیالوی صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوال اٹھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو دلیل کے طور پر
قادیانی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر عاشا عیسیٰ ابن مریم میاتوں و عشرین سنتن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال رہے۔ عاشا، یہ لفظ قابل غور ہے۔ جیسے ہر مسئلہ میں تاویل تحریف کی جاتی ہے، یہاں بھی تحریف کی گئی کہ ان کی عمر 120 سال تھی۔ کسی روایت میں 120 سال کی عمر نہیں ہے۔ عاشا کا معنی ہوتا ہے رہنا، رہن سہن، عاشا یعیشو۔ تو وہاں لکھا ہے کہ 120 سال وہ دنیا پر رہے، 120 سال انہوں نے دنیا میں گزارے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء ہے، آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی عمر میں ہوا تھا۔ جو روایت 120 سال والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ تو اس کو دلیل بنایا جاتا ہے وفات مسیح کا۔ تو میں نے کہا تھا مان لی آپ کی بات، لیکن مجھے جواب چاہیے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 120 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی۔ 3 متضاد قول، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ ایک ٹھیک ہے تو 2 جھوٹ ہیں۔ 33 سال کی عمر میں صلیب والا واقعہ پیش آیا، اور 33 سال کے بعد 120 برس عمر پائی۔ واقعہ صلیب کے بعد 120 برس عمر پائی تو ٹوٹل 153 بنتا ہے۔ مرزا صاحب روحانی خزان جلد نمبر 17 پر لکھتے ہیں، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 454 پر، کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے بتا دیا ہے کہ کون سی روایت سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے۔ اگر 2 مختلف روایتیں ہیں تو ان میں سے ایک جھوٹی ہوگی، دوسری سچی ہوگی نا، دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی۔ تو مرزا صاحب کو تو پتا ہے کہ سچی کون سی ہے، جھوٹی کون سی ہے، پھر انہوں نے جھوٹی کیوں لکھی جب ان کو بتا دیا ہے خدا نے؟ تو اب پھر آپ پر سوال قائم ہوگا کہ اگر 2 روایتیں موجود ہیں تو پھر مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے خدا نے مجھے سچی اور جھوٹی روایت بتا دی ہے، تو پھر جھوٹی روایت کیوں لکھی ہے؟ اب ان میں سے یہ غلط ہوگا۔ پھر مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ مجھے جھوٹی اور سچی روایات کنفرم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ چوتھا سوال ہے۔ مولوی صاحب اسے کہتے ہیں چور مچائے شور، اور دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں چور بھی کہے چور چور۔ سوال کے پہلے حصہ میں مولوی صاحب اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیں، تعویل اور تحریف کون کر رہا ہے؟ کیا آپ انتہائی غلط تعویل اور تحریف نہیں کر رہے؟ فرض کریں مولوی صاحب کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پردادا 120 سال دنیا پر رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ سیالوی صاحب کے اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر آپ ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے، اور شاید آپ میں سے بعض یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ مولوی صاحب اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ کس طرح بول لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ سیالوی صاحب بال کی کھال کیسے ادھیڑتے ہیں، اور ان کو اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا، مگر دوسرے کی آنکھ کے بارے میں اگر انہیں شبہ بھی ہو کہ اس میں بال ہیں تو اس پر شور مچانے، غصہ دکھلانے اور ڈرامہ رچانے لگتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بنیادی طور پر مولوی صاحب کے اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ اس سوال کے پہلے حصہ کے مطابق مولوی صاحب کو اس بات پر سخت تکلیف ہو رہی ہے
کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ کیوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی اور کون سی حدیث جھوٹی ہے۔ اعتراض کے دوسرے حصہ میں مولوی صاحب اپنے زوم میں حضرت مرزا صاحب کے اس دعویٰ کو گویا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہی غلط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی اور کون سی حدیث جھوٹی ہے، کیونکہ مولوی صاحب کے بقول جب وہ اس دعویٰ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو گویا مرزا صاحب کا دعویٰ مولوی صاحب کے نزدیک درست ثابت نہیں ہوتا، ورنہ مولوی صاحب کے بقول حضرت مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کی عمر یا 120 سال لکھتے یا 125 سال لکھتے۔ ناظرین کرام، اگرچہ مولوی صاحب جان بوجھ کر بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں اور اپنے خیال میں انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے، مگر انشاءاللہ جیسا کہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ مولوی سیالوی صاحب نے چونکہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے منہ کا سارا گند اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اپنے ہی منہ پر آن گرا ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تو ہم حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریریں پڑھتے ہیں جن کے اوپر مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 454 پر کیا لکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے، تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں، جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر، تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں؟ ناظرین، اس تحریر کی جو کہ حضور نے صفحہ 454 پر لکھی، حضور نے مزید وضاحت اسی کتاب میں صرف 2 صفحے بعد یعنی صفحہ نمبر 456 پر کی ہے، لیکن چونکہ مولوی صاحب صرف اعتراض کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کو صحیح بات نہ پہنچنے پائے، اس لیے انہوں نے ان صفحات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 456 پر فرماتے ہیں، اے نادان قوم، یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے، تم خدا سے مت لڑو، تم اس کو نابود نہیں کر سکتے۔ پھر حضور نے لکھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں، روایت حق اور یقین کہاں ہے اور ایک دوسرے کے مکذب ہو۔ پھر حضور نے اب یہاں پہ یہ وضاحت کی ہے کہ حضور نے 2 صفحے پہلے یہ کیوں لکھا کہ خدا نے ان کو بتا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں کے انبار میں سے کچھ لیتا اور کچھ رد کر دیتا؟ سو یہی اس وقت ہوا۔ حضور مزید اب اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، وہ شخص حکم کس بات کا ہے جو تمہاری سب باتیں مانتا جائے اور کوئی بات رد نہ کرے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ اگر واقعی جس طرح حضور نے لکھا ہے، جو بھی ان کا آنے والا مسیح آئے گا، اگر وہ ساری انہی کی حدیثیں مانتا جائے، تو اب مولوی صاحب بتائیں کہ کیا وہ شیعوں والی حدیثیں مانے گا ساری، یا وہ اہل سنت کی حدیثیں مانے گا؟ اگر وہ اہل تشیع کی ساری حدیثیں مان لے مولوی صاحب، تو آپ تو اس کے خلاف ایک اور پروگرام شروع کر دیں گے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور اگر وہ اہل سنت کی ساری حدیثیں صحیح مان لے تو پھر اہل تشیع اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کفر کا۔ آپ فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا اور ایسا مفتری ایسی جلدی ہلاک ہو جاتا کہ اب اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ سو اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو، کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید غلطی ہو گئی ہو اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو۔ مولوی صاحب، یہ تحریر تو حضرت مرزا صاحب کی
100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی ہے۔ 100 سال بعد یہ تحریر اسی طرح سچی ہے جس طرح 100 سال پہلے تھی۔ اگر یہ جماعت یعنی جماعت احمدیہ انسان کا کاروبار ہوتا جس طرح آپ دعوے کرتے پھرتے ہیں، تو کیا خیال ہے مولوی صاحب، ابھی تک یہ خبر 100 سال بعد آپ کے گاؤں سے باہر نکل کر خدا تک نہیں پہنچی؟ کیا خدا تعالیٰ کو نہیں پتہ چلا ابھی تک نعوذ باللہ کہ کسی شخص نے، ایک مفتری نے نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا ہے؟ بہرحال یہ تھا مولوی صاحب کے سوال کا پہلا حصہ۔ سوال کے دوسرے حصے میں ناظرین یوں لگتا ہے جیسے مولوی صاحب مرزا صاحب کے اس دعویٰ کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال کے دوسرے حصہ میں جیسا کہ مولوی صاحب نے بیان کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ حوالہ دینے کے بعد پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 55 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 برس تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اپنے زوم میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 29 پر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی عمر مولوی صاحب کے بقول 153 برس تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میں 120 اور 125 والی روایات کے بارے میں کچھ کہوں، میں مختصراً ناظرین کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کس حد تک نہ صرف بال کی کھال ادھیڑتے ہیں بلکہ سیاق و سباق دیکھے بغیر ایسے جاہلانہ دعوے کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس مولوی کی کھوپڑی کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اب ناظرین مثال کے طور پر یہی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 29 کی عبارت کو لے لیں۔ مولوی صاحب بار بار یہ بیان کرتے رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صفحہ پر لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے گویا 153 برس عمر پائی، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 برس عمر پائی۔ اور مولوی صاحب کے ذوم میں چونکہ یہاں پہ بعد کا لفظ آ گیا ہے تو بعد کا مطلب وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے 33 سال جمع 120 سال۔ حالانکہ کوئی تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ حضور نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس واقعہ کے بعد عیسیٰ ابن مریم 120 برس زندہ رہے، یا آپ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ اس واقعہ کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 برس مزید عمر پائی۔ اگر یہ دونوں الفاظ لکھے ہوتے تو ہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ واقعی حضور نے یہاں پہ 153 برس گویا لکھا ہے، لیکن حضور نے تو یہ نہیں لکھا۔ اور اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ یہ عبارت پڑھے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ حضور نے یہاں پر قطعاً 153 برس نہیں لکھا۔ آپ صرف ایک صفحہ پہلے یعنی صفحہ نمبر 28 کے نچلے حصے سے اگر اس تحریر کو پڑھنا شروع کریں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ حضور ان 2 صفحات پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس واقعہ صلیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کو صلیب سے زندہ بچا لیا تھا۔ جیسا کہ حضور صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں، آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا اور ان کی وہ دعا منظور کر لی جو انہوں نے درد دل سے باغ میں کی تھی۔ اب ناظرین اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی حضور نے لکھا ہے صلیب پر چڑھا دیے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا۔ اب ناظرین اگر یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص انصاف کے ساتھ ان 2 تحریروں کو ملا کر پڑھے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ حضور نے اس فقرے میں جو یہ لکھا اس واقعے کے بعد عیسیٰ بن مریم نے 120 برس عمر پائی، تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو مرنے سے بچا لیا اور انہوں نے 120 برس عمر پائی۔ یہ تو سیدھی سی بات تھی مولوی صاحب، میں حیران ہوں کہ آپ کیسی ٹیڑھی عقل کے مولوی ہیں۔ ناظرین آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مولوی صاحب نے اپنے پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 397 کی تحریر پڑھتے ہوئے، جس میں حضور نے یہ لکھا ہے کہ اگر
مسلمانوں کا وفات مسیح پر اجماع تھا، تو کیوں تفسیر کی مختلف کتابوں میں یا عیسیٰ انی متوفیکہ کے نیچے مختلف اقوال مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں؟ اگر سب کا اجماع تھا تو پھر ایک ہی قول لکھا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے جواب میں انہی مولوی سیالوی صاحب نے ایک اصول پیش کیا تھا، اور وہ اصول کی حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر 6-7 اقوال بھی ہوں مگر ان کا منطقی نتیجہ ایک نکلتا ہو تو ہم ان کو 6-7 مختلف اقوال نہیں بلکہ ان کو ایک ہی قول مانیں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو مولوی صاحب کا بیان کردہ وہ اصول انہی کی زبانی سنواتا ہوں، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں 3 اقوال مرزا صاحب نے اپنی کتب میں لکھے ہیں، یعنی 120 سال، 125 سال اور 153 سال، تو پھر بھی مولوی صاحب آپ کی خوشی تو بالکل ہی عارضی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کے اس اصول کے مطابق جو کہ آپ نے اپنے ایک سے زائد پروگرام میں پیش کیا ہوا ہے، چونکہ ان تینوں اقوال کا منطقی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق آپ ان کو 3 اقوال نہیں بلکہ صرف ایک قول مانیں گے۔ اس صورت میں مولوی صاحب آپ کا یہ سوال تو اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ مولوی صاحب، آپ کا بیان کردہ یہ اصول تو آپ کے سوال نمبر 4 کو لے ڈوبا۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں گے تو جہاں مولوی صاحب کا اصول سنیں وہیں ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ مولوی جب قرآن پاک سے ہدایت پانا نہیں چاہتے تو کس قدر دیدہ دلیری سے یہ دعویٰ کرنے سے بھی نہیں ڈرتے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو ان کے جاہلانہ اور فرسودہ عقائد سے ٹکراتی ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ترتیب مرتب کرنے میں غلطی لگی۔ اب ملاحظہ کیجئے اس ٹیڑھے دل والے مولوی سیالوی کی وہ ویڈیو کلپ۔ یہ ذرا سکرین پر ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 3 ہے روحانی خزان کا اور صفحہ نمبر 397 ہے۔ کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کتابوں میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا 6-7 اقوال متضادہ نہ لکھے جاتے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو پھر تفسیروں میں، حدیث کی کتابوں میں، شروحات میں اس آیت کی تفسیر میں 6-7 متضاد اقوال نہ لکھے جاتے بلکہ ایک ہی بات لکھی جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ 2-3 تفسیری اقوال ہیں مختلف، لیکن ہر ایک کا نتیجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ 3 اقوال ہیں لیکن ہر ایک کا نتیجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بھی میرا سوال ہے کہ تفسیر کی کتابوں سے 6 اقوال متضادہ وہ ذرا نکال کر دکھائے جائیں کہ کون سے متضاد اقوال ہیں۔ میں نے کہا تفسیری اقوال ہیں لیکن وہ بھی 6-7 نہیں ہیں، 3 یا 4 ہوں گے، لیکن ان کا بھی نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور تیسرا قول جو کیا وہ یہ کہ انی متوفی کا اس کا معنی ممیتوں کا ہے، میں تمہیں موت دوں گا، لیکن اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کہ اصل میں یوں ہے کہ یا عیسیٰ انی رافعو کا الیہ و مطہرو کا، اور پھر اس کے بعد ممیتو کا، میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، تمہیں پاک کروں گا، جو الزام تم پر لگاتے ہیں ان سے تمہاری برات کروں گا اور پھر تم کو موت دوں گا۔ اب مولوی صاحب، یہ آپ کا دیا ہوا اصول تھا جو کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تواڈی جتیاں تے تواڈا ہی سر، اس کے مطابق میں آپ کی طرف واپس لوٹا رہا ہوں۔
آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر 6-7 اقوال بھی ہوں لیکن ان کا منطقی نتیجہ ایک نکلتا ہو تو آپ ان کو ایک قول مانیں گے۔ اب اسی اصول کو ہم حضرت مرزا صاحب کی ان تحریرات پر چسپاں کر کے دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اگر لکھا 120 سال، 125 سال، یا آپ کے بقول چلے مان لیا 153 سال بھی لکھ دیا، تو مولوی صاحب وہ اصول یہاں چسپا کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولوی صاحب ہر اس جگہ جہاں پہ حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر والی حدیث بیان کی ہے وہاں پر نفس مضمون تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب مثلاً پہلی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں، دوسرے کے مطابق 125 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں، اور جس طرح آپ دعوے کرتے ہیں کہ چلے مرزا صاحب نے کہا 153 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان تینوں اقوال میں جو منطقی نتیجہ ہے وہ تو ایک ہی ہے مولوی صاحب، اور وہ منطقی نتیجہ وہ ہے جس کو آپ سننا نہیں چاہتے، اور وہ منطقی نتیجہ یہ ہے مولوی صاحب کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے یا 125 سال کی عمر میں فوت ہوئے یا 153 سال کی عمر میں فوت ہوئے؟ اگر تو ایک اور حدیث بھی ہوتی مولوی صاحب جس میں یہ لکھا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3000 سال کی عمر میں فوت ہوئے، پھر تو آپ چھلانگے مارتے، لیکن ان احادیث کی موجودگی میں تو آپ کے لیے بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ ساری احادیث تو آپ کے اصول کے مطابق مولوی صاحب ایک قول ٹھہری۔ اب ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی ثابت کیا کہ جہاں تک مولوی صاحب کے سوال نمبر 4 کا تعلق ہے تو وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کا چونکہ اپنا دماغ ٹیڑھا ہے اس لیے ان کو سیدھی باتیں بھی ٹیڑھی نظر آتی ہیں۔ لیکن اب ہم اپنے ایمان کے اضافہ کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 454 پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، تو کیا یہ صرف ایک دعویٰ تھا یا اس دعویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واقعی مرزا صاحب کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ کون سی روایات سچی ہیں اور کون سی جھوٹی ہیں؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب اور اس وقت کے علماء کے درمیان وفات مسیح اور حیات مسیح کے تناظر میں جھگڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا تو تھا ہی نہیں۔ جھگڑا تو مرزا صاحب کا اور دوسرے مولویوں کے درمیان یہ تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک جسم سمیت آسمان پر زندہ موجود ہیں یا کہ وفات پا چکے ہیں۔ اس صورتحال کے مد نظر ایک متقی شخص کا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مولویوں کے بیان کردہ قصے اور اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں جسم سمیت آسمان پر چڑھا لیے گئے۔ یہاں یہ بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی حدیث اس نفس مضمون کی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ صرف مولویوں کے قصے اور اسرائیلی روایات ہی اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ مگر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی عمر کا ذکر موجود ہے، اور ان احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 120 یا 125 برس عمر پائی۔ تو ان دو بیانات میں سے آیا اسرائیلی روایات اور مولویوں کے قصے کہانیاں درست ہیں یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث درست ہیں؟ تو مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا تھا اس کے مطابق آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ وہ احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 یا 125 کے لگ بھگ بیان کی گئی ہے، ان کو سچا ثابت کیا اور ان کو سچا مانا، اور اس کے بالمقابل وہ بے اصل اور متضاد اور متناقض اسرائیلی روایات جو کہ مولوی پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر جھوٹا قرار دیا اور ان کو مسترد کر دیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مولوی صاحب، اگر آپ میں، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، تھوڑا سا بھی تقویٰ ہوتا تو وہی عبارت جو کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 55
سے پڑھ کر لوگوں کو سنائی ہے، اسی صفحہ پر حضور نے یہ حقیقت کھول کر بیان کی ہے کہ جب حضور نے مقابلہ کیا ہے تو حضور نے 33 سال والی روایات کا مقابلہ ان روایات سے کیا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 یا 125 بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اس صفحہ پر لکھتے ہیں، اور احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر 125 برس کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور اسی صفحہ پر یہ مزید لکھتے ہیں، دوم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی، اس لیے نبی سیاح کہلائے۔ پھر حضور نے فرمایا، اب یہ وہ عبارت ہے جہاں پہ حضور ان دونوں روایات کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف 33 برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو اس صورت میں 125 برس کی روایت صحیح نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور نہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں یعنی 33 برس میں سیاحت کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں مولوی صاحب، یہ تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ حضور نے جب یہ لکھا اس عبارت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں حدیث جھوٹی ہے، تو حضور نعوذ باللہ کوئی مولوی تو نہیں تھے کہ 125 اور 120 کے درمیان لڑائی طے کر کے بیٹھ جاتے۔ وہ تو حکم تھے خدا کی طرف سے۔ حضور نے جب فیصلہ دیا ہے تو 33 اور 120 یا 125 کے درمیان فیصلہ دیا ہے۔ پھر آپ اسی صفحہ پر یہ لکھتے ہیں، اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواتر سے مشہور ہیں کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ پھر حضور نے کنز الاعمال کی کچھ احادیث اسی صفحہ پر لکھی ہیں جو کہ مزید حضور کے اس بیان کو تقویت پہنچا رہی ہیں، اور آپ کے اس بیان کو مولوی صاحب کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، وہ بری طرح دھتکار رہی ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ بالکل ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 پہ لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کا وفات مسیح پر اجماع تھا تو مولوی صاحب یہ احادیث تو کنز الاعمال جیسی معتبر حدیث کی کتاب میں درج ہی نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور تمام مسلمانوں کو اس طرح کی حدیثوں کو دھتکار دینا چاہیے تھا۔ بہرحال حضور نے اسی صفحے پہ جو حدیث بیان کی ہیں وہ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ان حدیث کے مطابق ایک حدیث میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ اور پھر حضور نے ایک اور حدیث بیان کی ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے، اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ پھر اسی کتاب میں ایک اور حدیث اس طرح سے درج ہے، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔ اب بتائیں مولوی صاحب، ان احادیث کے بعد کوئی ایک ذرہ سا بھی شک یا شبہ اس بات میں رہ جاتا ہے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم عطا فرمایا کہ کون سی حدیث سچی اور کون سی حدیث جھوٹی ہے، تو حضور نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جہاں قرآن پاک سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی ان احادیث کی طرف بھی کی جن میں یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب مولوی صاحب اگر آپ نے قرآن کی بات بھی نہیں ماننی، حدیث کی بات بھی نہیں ماننی، تو جو خدا اور رسول کی بات نہیں مانتا وہ میری کیا مانے گا؟ کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اس پہ بھی تو نہ سمجھے تو پھر تجھ کو خدا سمجھے۔